الحمدللہ علی احسانہ۔ آج ماہ رمضان شریف کا دوسرا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں باخیر و احسن طریقے سے اس روزے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی چند باتیں سماعت کریں گے۔ آج کا درس جو ہے وہ شان رمضان کے حوالے سے دیا جائے گا، توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو دوست آگے آگے تشریف لے آئے آسانی ہو جائے گی، جو قریب رستہ ہے بیچ میں جگہ چھوڑی ہے، آگے آگے تشریف لے آئے۔ ذکر کی محفل ہے، بات اور درس قرآن کا سلسلہ، درس حدیث کا سلسلہ ہے۔ مل کے بیٹھنا جو ہے یہ سنت صحابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا سن لو یہ جو ماہ رمضان ہے اس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ دیکھو قرآن پاک کا ذکر آیا ہے اور نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہمیں اس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن عطا فرمایا، تو فرمایا اس لیے ماہ رمضان شان والا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے شب قدر، لیلۃ القدر، یہ سارے سلسلے اس ماہ رمضان شریف میں موجود ہیں۔ اب اس پر ایک حدیث شریف ہے، طویل ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، ایک بندے کا تعارف آپ اور میں کرواتے ہیں، ایک کا تعارف رب کریم اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے اپنے محبوب کا، اور ایک کا تعارف خود محبوب کسی کا فرمائے کہ فلاں کی یہ شان ہے، وہ کتنی شان والا ہوگا۔ اب سنیے ماہ رمضان شریف کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام نے رمضان شریف، خطبہ میں نے پہلے بیان کر دیا تھا، پھر موقع ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہ ماہ رمضان کتنی شان والا اور کتنی برکتوں والا ہے، آپ کو بتانے کی حاجت نہیں ہے، لیکن برکت حاصل کرنے کی نیت سے حضور کے فرمان سے تو اس کو سماعت کر لیں۔ جب شعبان کا آخری دن تھا تو میرے آقا پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے میں کیا الفاظ تھے وہ سماعت کریں گے انشاءاللہ، آپ کی جو ہے سماعتوں کو انشاءاللہ منور کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ فرمان مصطفیٰ الترغیب والترہیب 4 جلدوں میں فقیر کے بعد موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ 3 جلدوں میں اس کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے میرے غلاموں تم پر ایک مہینہ ماہ رمضان سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑا عظیم اور برکتوں والا ہے۔ جسے حضور برکتوں والا فرماتے ہو، حضور کی اپنی برکتیں کتنی ہیں، لیکن جسے حضور برکتوں والا فرماتے ہو، حضور نے فرمایا برکتوں والا تم پہ مہینہ اپنا سایہ فگن ہونے والا ہے، اور فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہی ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی اعلیٰ ہے۔ ایک رات اللہ پاک نے اس میں وہ دی ہے کہ وہ بندہ اس میں عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ 1000 ماہ 84 سال تقریباً بنتے ہیں، 84 سال کی عبادت ایک طرف، اور میرے غلام کی لیلۃ القدر کی رات عبادت کر لینا اس 1000 مہینے اور 84 سال کی عبادت سے بھی اعلیٰ ہے۔ کتنا مختصر عمل ہے اور اجر کتنا بڑا ہے۔ یہ سارا کمال نسبت مصطفیٰ کا ہے کہ ہمارے کم عملوں کو اللہ پاک نے رنگ لگا دیا ہے۔ فرمایا ایک رات ہی اس کے اندر اتنی بڑی ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریدا، فرمایا اس مہینے کے روزے اللہ پاک نے تم پہ فرض کر دیے۔ کوئی بزرگ ہے، کوئی نوجوان ہے، یاد رکھو یہ روزے ہر کوئی عذر نشری نہ ہو اس پہ روزے فرض ہے۔ یہ کوئی جو ہے اختیاری مضمون نہیں ہے کہ مرضی ہو تو اختیار کر لے، یہ لازمی مضمون ہے۔ فرض روزے ہیں، ہر بندے نے رکھنے ہیں، جس کا عذر ہے اس کے لیے شرائط ہے، وہ دیکھی جائے گی۔ فرمایا وقیام لیلۃ تطوعا، فرمایا اس کی راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راتوں میں قیام کو سنت بنا دیا ہے۔ اس کی راتوں یعنی تراویح کو ہمارے لیے سنت بنا دیا گیا۔ مقدروں والے ہیں جو رات کو تراویح پڑھتے ہیں، کئی تو ایسے ہوتے ہیں پورا رمضان شریف تراویح میں نہیں آتے، کچھ آتے ہیں مکمل نہیں پڑھتے،
برائے مہربانی اپنے آپ پر مہربانی کریں. میرے آقا کی سنت موقدہ ہے. ایک آدھ بار چھوڑے تو اس پہ کوئی گناہ کا حکم نہیں لگتا. اگر عادت بنا لے تو حکم گناہ لگتا ہے. گناہگار ہے جو حضور کی سنت موقدہ کو جو ہے ترک کرنے کی عادت بنا لی. فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، فرمایا سنو جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک نیکی کرے، کوئی نیک کام کرے، کانا کمن ادا فریدۃ فیما سوا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے فرض ادا کر لیا. اس مہینے میں نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اس میں کوشش کی جائے نوافل پڑھنے کی کثرت کے ساتھ، تاکہ اس مہینے میں جسے کہے اللہ پاک، جس طرح رمضان شریف تاجروں کے لیے سیزن ہوگا کاروبار کا، تو غلاموں کے لیے حضور کے لیے نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. اللہ ہمیں وہ ذہن دے کہ ہم اس سیزن سے فائدہ اٹھا لیں. ایک سردیوں کا سیزن ہے، گرمیوں کا ہے، ایک نیکیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی عبادات بجا لا کر اپنی آخرت کے لیے توشہ آخرت جمع فرمائیں. ومن ادا فریدۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریدہ فیما سوا، فرمایا جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اس سے 70 فرضوں کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ہمارا عمل تھوڑا اجر زیادہ، اتنا برکتوں والا مہینہ. بتاؤ کوئی ہے جو اس مہینے میں دہاڑی بڑھا دیتا ہو؟ کوئی کہے بھی ہاں پہ ڈبل دہاڑی ملے گی، دہاڑی پوری بھی مشکل دیتی ہے کہیں تو بھائی ڈبل دہاڑی کی بات ہی نہیں ہے. ایک گناہ نہیں 70 گناہ بڑھا کے فرضوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. اور پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا یہ مہینہ تو صبر کا مہینہ ہے. پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، صبح اٹھنا بھی مشکل ہوگا، آزمائش ہوگی، تراویح کے ٹائم کھڑا ہونے میں بھی آزمائش آئے گی. فرمایا تم نے صبر کرنا ہے. اس مہینے کا ایک نام صبر کا مہینہ ہے. ماہ صبر، شہر صبر، فرمایا صبر کا مہینہ ہے، صبر کرنا ہے. مولا حسین پاک کی سنت ہے صبر کرنا. اتنا اعلیٰ صبر تو بے مثل و بے مثال مولا حسین پاک نے فرمایا ہے. لیکن ہم اس طریقے پر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جو ہے پیاس کو، اپنے کھانے کی بھوک کو دبا کر کہیں گے صبر کرنا ہے کیونکہ میرے رب کا حکم ہے. اور حکم کیا ہے؟ حلال بھی نہیں کھانا، پانی حلال پینا نہیں، کھانا حلال کھانا نہیں. ہم رک گئے کہ نہیں رک گئے؟ حلال بھی چھوڑی بیٹھے ہیں کہ نہیں بولتے. کچھ تھوڑا سا گردن ہی ہلا دیں. روزہ بھی شروع ہوا ہے، ختم تو نہیں ہو رہا. اینڈ پہ تو پتہ لگتا ہے بھی روزہ ہے، آواز نہیں نکل رہی. ابھی تو کھائے پی کے آئے نا، تھوڑی سی آواز تو نکالیں. ماشاء حضور کا امتی ہے، یہ کھائے پیے بغیر ہی تگڑا ہے ماشاء اللہ. روحانی ایمانی پاور ہے. تو المختصر یہ حلال ہم نے چھوڑ دیا. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. یار دیکھو ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ہم حلال بھی چھوڑ دیا ہے. تو بتائیں جس کے کہنے سے حلال چھوڑ دیا ہے اس کے کہنے سے حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بد نگاہی کرنا یہ فعل حرام ہے، یہ شراب پینا فعل حرام ہے، برائی کرنا فعل حرام ہے، چغلی کرنی، غیبت کرنی اور سارے جو گناہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور یہ بھی یاد رکھنا صبر کا انجام اور نتیجہ جنت ہے. فرمایا جو اس مہینے میں صبر کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کو انعام میں جنت مقام ملے گا. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے. فرمایا وَشَهْرُ الْمُعَاسَاتِ، فرمایا یہ مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا مہینہ ہے. یہ مہینہ دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وسعت دی ہے. اپنے خزانوں کے منہ کھول دو حضور کی غریب امت کے لیے. یاد رکھ لو ادھر تم اپنے خزانوں کے منہ حضور کے غلاموں کے لیے، امت کے لیے کھول دو گے، میرا رب کریم اپنے خزانوں کے منہ تیرے لیے کھول دے گا. کیونکہ تمہیں دیا تو مالک نے ہے، اسی نے عطا فرمایا ہے. تو مالک دینے والے کو اور دیتا ہے.
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک درجہ ہے، جو ہماری راہ میں ایک خرچ کرتا ہے ہم بدلے میں 10 عطا کرتے۔ یہ تو ایک نتیجہ ہے، 70 گنا کا بھی حکم ہے، اس سے گنا 700 گنا بڑھا کے بھی عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے بے حساب ہی بڑھا دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ مہینہ بھلائی کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہے، غربت ہے، کوشش کرے اپنا ہمسائے رشتہ داروں میں کوئی ہے اس کے گھر راشن گرا دے، راشن ڈلوا دے، آٹا ڈلوا دے، سودا ڈلوا دے، تاکہ روزہ رکھنے میں اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے جو سرکار مواسات، یہ ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا وشہر یزاد فی رزق المؤمن فی، میرے آقا پاک نے فرمایا یہ بھی نہ گھبرانا کہ میرا مال کم ہو جائے گا، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ پاک ایمان والے کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے، اس میں اضافہ فرما دیتا ہے رزق میں۔ نظر کی قاری صاحب تنخواہ بچ جائے گی، تنخواہ تو کوئی نہیں بتاتا، تنخواہ تو نہیں ہے، فرمایا نہیں، تنخواہ نہیں بڑھے گی، اللہ تعالیٰ برکت بڑھا دے گا، اس کے اندر برکت آ جائے گی۔ برکت کا کام یہ ہوتا ہے جیسے بکریاں، بکری کا بچہ 6 مہینے سال میں 1-2 بکری جنتی ہے، اور کتی وہ 12 لیکن ریوڑ بکریوں کے نظر آتے ہیں، کتوں کے نظر نہیں آتے۔ یہ برکت کی ایک مثال ہے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا جو کسی مسلمان کو اس ماہ مقدسہ میں روزہ افطار کروائے گا، اس مہینے میں جو روزہ افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ جو کسی مسلمان کو افطاری کروائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا افطار پارٹی